بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عزیر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ خان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ ذلیل کیا گیا ہے، تو ان کا اپنے ایٹیچیوڈ کا اس میں کتنا عمل دخل ہے، یا واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو جان بوجھ کے اور بے بنیاد طریقے سے ان کو ذلیل کیا گیا ہے؟ تو جی عزیر رانا صاحب ذرا فرمائیے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ریاض صاحب، جس طرح آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے اپنا ٹویٹ کیا اور اس میں اظہار ناپسندگی کیا، اور کہ سیاستدانوں میں جو ہے ان کو سب سے زیادہ ذلیل کیا گیا ہے، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کا کنٹرول جو تھا، اس کی جو چابی تھی، وہ خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ اپنائے گئے، وہ عمران خان صاحب کی طرف سے اپنائے گئے، وہ کسی اپوزیشن پارٹی کی طرف سے یا کسی اور ادارے یا شخص کی طرف سے یہ چیز نہیں کی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بیانیہ لے کے چلے کہ جی مراسلہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کی حکومت کو جو ہے وہ دھمکایا گیا یا دھمکی دی گئی، جو بھی آپ الفاظ استعمال کر لیں، وہ فیل ہو گیا ایک آڈیو کی صورت میں۔ پھر جو ہے وہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ خان صاحب جو بہت زیادہ فتووں تک کی بات کرتے تھے کہ کسی کی جو حمایت یا حلف سے گردانی جو ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ایم این ایز یا ایم پی ایز کی جو حمایت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور یہ خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی، آپ اس میں یہ خود جو ہے ملاحظہ کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، پوری قوم سن چکی ہے۔ لیکن عوام کے سامنے جو خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ کسی بھی پارٹی کے جو ایم این اے یا جو ایم پی ایز ہیں ان کو توڑنے کے لیے جو ہے، اگر کوئی توڑا جاتا ہے تو وہ ایک غیر شرعی کام ہے، اس طرح کے الفاظ خان صاحب جو ہیں وہ استعمال کرتے رہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو اس سے متعلق جو ایک آڈیو لیک ہوئی تو اس میں بھی خان صاحب کے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب جو ہے وہ روڈوں کے اوپر، جب سے ان کو نکالا گیا ہے، یہ روڈوں کے اوپر ہے اور سارے فیصلے روڈوں کے اوپر شاید کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، اور یا اسمبلی میں واپس جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کورٹ بھی، عدالتیں بھی ان کو کہہ چکی ہیں کہ آپ اسمبلی میں واپس جائیں، تو ان کے اپنے درمیان بھی شاید اس کے اوپر اختلاف رائے موجود ہے اسمبلی میں واپس جانے کے حوالے سے۔ تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ آگے یہ کیا کرنا چاہیے ان کو، اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی 2014 میں مختلف چینلز میں، اور ابھی 6-7 ماہ پہلے بھی جب حکومت چینج ہوئی تو اس میں جو ہے وہ یہ تجزیہ دے چکا ہوں کہ 2014 میں جو خان صاحب نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تھے، اور اگر ابھی پھر وہ استعفے دینے جاتے ہیں تو وہ جو ہے ان کا نقصان ہوگا اور غلط فیصلہ ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ 2014 میں بھی وہ چیز ان کو خفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اب پھر جو ہے ان کو خفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایون صدر مملکت عارف الوی صاحب نے بھی جو ہے وہ استعفوں سے متعلق اور جو مراسلے سے متعلق جو خان صاحب کی ایک پالیسی یا بیانیہ تھا، ان سے ایک قسم کا اختلاف کا اظہار کر دیا ہے۔ اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر مختلف مواقعوں پہ مختلف چیزوں پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مارشل لاء کے حوالے سے آپ ذرا بتائیے گا۔ یہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں دیکھا جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے کہ ایک بڑی مقبول پارٹی کھلم کھلا ان کو مداخلت کا کہہ رہی ہے آرمی کو، تو اس طرح سے دعوت تو کبھی کسی نے بھی نہیں دی، اور اتنی بڑی پارٹی اور اتنی مقبول پارٹی پاکستان کی وہ بار بار آرمی کو کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہے، فوج کو کہہ رہی ہے کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں، آپ جو ہے وہ دخل اندازی کریں۔ تو اس سلسلے میں کیا یہ دعوت ہے، یا یہ مارشل لاء کی طرف جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، اور کیا مارشل لاء کے چانس موجود ہیں؟ جو کہ صورتحال ہے میرے حساب سے ایسی صورتحال کبھی بھی پیش نہیں آئی پاکستان کے لیے کہ جس میں اتنا زیادہ موقع جو ہے وہ اتنی اپرچونٹی ان کو پلیٹ پر رکھ کے دی جا رہی ہے کہ آپ آئیں اور آگے دخل اندازی کریں، انٹرفیئر کریں۔ تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ ریاض صاحب، یہ جو مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہیں، مارشل لاء کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ایک بیہودہ قسم کا ایک مذاق ہے ملک کے ساتھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے بالکل
کلیئر پالیسی جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سے متعلقہ ذمہ داران ہیں وہ اس حوالے سے بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ آرمی کا جو ہے کسی قسم کی جو سیاست ہے یا ملک میں جو چیزیں حکومت کا آنا یا جانا جو ہوتا ہے اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور حال ہی میں سپہ سالار بھی اس حوالے سے ایک بیان دے چکے ہیں کہ وہ اپنی مقررہ مدت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اس قسم کی افواہیں اگر گردش کرتی ہیں تو وہ ملک میں بے یقینی کی جو ایک صورتحال ہے اس کو پیدا کرنے کی ایک کام کوشش ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عارف علوی صاحب نے جو سازش کے حوالے سے جو بیان دیا ہے کہ وہ سازش کا جو بیانیہ تھا عمران خان کا جو سائبر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر کنونس نہیں تھا، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں، یہ کیا ان کے درمیان کوئی اختلاف تھا یا یہ کیا صورتحال تھی ان کے درمیان؟ جہاں تک صدر صاحب کے بیان کا تعلق ہے تو اس سے یہ ہمارا جو سابقہ جو تجزیے ہیں وہ درست ثابت ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک واضح تقسیم اور اختلاف رائے پایا جاتا ہے خان صاحب کی جو ایک پالیسی ہے اور ایک جو بیانیہ ہے، اور خاص کر جو اداروں کے خلاف انہوں نے اپنی لب کشائی کی، اور اس حوالے سے ان کے جو سینئر جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے انہوں نے کسی قسم کی بیان بازی سے اجتناب کیا، اور کیونکہ شہباز گل صاحب کی صورت میں وہ ایک مستقبل دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک غلط بیان بازی کی تو وہ اب کیا سزائیں اور عدالتوں کا جو ہے سامنا وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک چیز جو غلط تھی، عارف علوی صاحب ایک معتبر رہنما ہے پی ٹی آئی کے، اس لیے وہ ایک اہم عہدے پر فائز ہیں، اور خان صاحب کو اپنے جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ان سے رہنمائی نہ صحیح، ان سے مشورہ کر کے ہی جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ اپنانی چاہیے، اور ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کو اب ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ زہر صاحب آپ کا، انشاءاللہ آئندہ دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل دیکھنے والے لوگ اگر ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور اپنے خیالات اور نظریات سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔